آج کے درس تصوف میں ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبت ہو کر آگے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہیں خوبصورت چہرے والے جنہیں اپنی جوانیوں پہ ناز تھا، بڑا غرور اور تکبر تھا کہ ہم سا حسین کوئی نہیں، جوانی پہ اپنی خوبصورتی پہ۔ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر بنائے اور ان شہروں کی حفاظت کے لیے بلند اور مضبوط دیواریں بنائیں تاکہ ان شہروں کو کوئی برباد نہ کر سکے، تباہ نہ کر سکے۔ کہاں ہیں وہ فاتحین جنہیں جنگوں میں ہمیشہ کامیابی حاصل ہوتی تھی، کامیابی جن کے قدم چومتی تھی، لیکن لوگوں سنو، زمانے نے ان کے نام و نشان تک مٹا دیے، اب وہ قبر کے اندھیروں میں پڑے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جلدی کرو، جلدی کرو، نجات حاصل کرو، قبر کی تیاری کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ خلیفۃ الاول حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا کہ کیسے جو ہے وہ دنیا سے بے رغبت ہو کر خود بھی قبر کی تیاری کرتے اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دیا کرتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح کیا کرو جس طرح اس کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف اور امید کے ساتھ کثرت سے دعا مانگا کرو۔ خوف اور امید کا دامن نہیں چھوڑنا۔ خوف یعنی خشیت الہی کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ کہیں ہماری جو ہے وہ پکڑ نہ فرما دے، اور امید یہ کہ رب تعالیٰ اپنے فضل سے جو ہے وہ ہمیں معاف فرما دے گا، اس کی رحمت سے ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ یہ خوف اور امید یہی جو ہے وہ اصل ایمان ہے۔ خالی امید کے بندے نہ بنو کہ عبادات کر لی، ذکر اذکار کر لیے اور خوف کا دامن چھوڑ کے جو ہے وہ صرف اپنی عبادات پہ تکیہ کرتے ہوئے امید لگا لے جنت کی، رب سے ملاقات کی۔ نہیں، اس سے خوف بھی ہونا چاہیے کہ باری تعالیٰ جو ہم عمل کرتے ہیں تو اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے، تو اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما لے۔ یہ عمل قبول ہوں گے تو وہ پھر ذریعہ نجات بنیں گے، اور وہ بھی ذریعہ نجات تب بنیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور اپنی رحمت فرمائے گا۔ سو ہمیشہ بندہ مومن کو خوف اور امید دونوں کا دامن جو ہے وہ تھام کے رکھنا چاہیے۔ اور آگے ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا اور پکڑ کر جو ہے وہ اسے کھینچ رہے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ لیں۔ عمر فاروق نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ
اپنی زبان کو چھوڑ دیے، آپ کھینچ رہے ہیں، اسے چھوڑ دیجئے۔ تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس نے مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حال دیکھیں جو رفیق یار ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو تربیت یافتہ ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ہر وقت حضور کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، حضور کے فیض یافتہ، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر رکھتے ہیں، اس کو کھینچ کر اپنا احتساب کرتے ہیں کہ اے کہیں زبان تو ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ بخشش و مغفرت کا مدار اس زبان کی حفاظت پہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر روایت نقل کرتے ہیں، پوچھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل زبان کی حفاظت کرنا ہے۔ کیا آج ہم اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اسی زبان سے جو ہے وہ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، اسی زبان سے چغلی بھی ہو رہی ہے، گالیاں بھی نکالی جا رہی ہیں، اسی زبان سے ہم کسی کو برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، اسی زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم دل آزاری کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایک عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ حضور نے ارشاد فرمایا غلام کو آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو سوائے اچھی بات کے زبان کو جو ہے وہ روک کے رکھنا، اپنی زبان کو قابو رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اکابر اولیاء کاملین اور اکابر صحابہ کرام کی زندگی کی تعلیمات پر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔